علیکم، میں ہوں سنبل اور آپ دیکھ رہے ہیں سنبل فتحمان چینل۔ آج میں آپ کو زکوٰۃ کا ثواب سناؤں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور شیئر اور کمنٹ بھی کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں زکوٰۃ کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے زکوٰۃ اور صدقات کا بہت بڑا ثواب مقرر کیا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ یا صدقہ دینے والا بندہ جو کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے دیتا ہے، اس لیے اگر اللہ پاک اس پر کوئی ثواب نہ دیتا تو بالکل حق تھا، مگر یہ اس کا کرم ہی کرم ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال سے ہم جو کچھ اس کے حکم سے زکوٰۃ یا صدقہ کے طور پر اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس پر بڑے بڑے ثوابوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے اس خرچ کرنے کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے پودا اگے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، وہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے واسطے ان کے رب کے پاس بڑا ثواب ہے اور انہیں قیامت میں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں زکوٰۃ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 وعدے فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے سینکڑوں گنا زیادہ دے گا۔ دوسرے یہ کہ ان کو بڑا اجر و ثواب ملے گا اور بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی۔ تیسرے یہ کہ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف و خطرہ اور کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں پر پورا یقین تھا، اس لیے ان کا حال یہ تھا کہ جب راہ خدا میں صدقہ کرنے کی فضیلت کی اور ثواب کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بیان سنا تو جو غریب تھے اور جن کے پاس صدقے کرنے کے لیے پیسے بھی نہ تھا وہ بھی صدقے کرنے کے ارادے سے مزدوری کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے اور اپنی پیٹھ پر بوجھ لاد لاد کر انہوں نے پیسے کمائے اور راہ خدا میں صدقہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ہیں جس شخص نے ان کو اختیار کر لیا اس نے ایمان کا مزہ پایا۔ ایک یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور دوسرے یہ کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا سچا ایمان اور اعتقاد ہو، اور تیسرا یہ کہ ہر سال دل کی پوری خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو جس کو یہ 3 باتیں حاصل ہو جائیں اس کو ایمان کی لذت اور چاشنی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا ذائقہ اور اس کی لذت نصیب فرمائے، آمین۔ زکوٰۃ اور صدقات کے بعد دنیاوی فائدے۔ زکوٰۃ اور صدقات کا جو ثواب اور جو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ملے گا اس کے علاوہ اسے دنیاوی زندگی میں بھی اس کے بعد فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے والے مومن کا دل بڑا خوش اور مطمئن رہتا ہے، غریبوں کو اس پر حسد نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کی بہتری چاہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔
عام دنیا کی نظروں میں بھی ایسے شخص کی بڑی وقعت ہوتی ہے اور سب لوگوں کی محبت اور ہمدردی ایسے شخص کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑی برکتیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور اسلامی تعلیمات پر چل کر ہم دین و دنیا کی نعمتیں اور دولتیں حاصل کریں۔ آمین۔